السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ آن لائن تصحیح و تدریس کورس کا ہمارا یہ 7واں درس ہے۔ تختی نمبر 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28 کو کیسے پڑھائیں، اس کی مہمات اور اس میں پائی جانے والی ہماری رواجی غلطیاں، کن چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ تختی نمبر 22 میم ساکن کے قواعد ہیں۔ تختی نمبر 9 اور 10 نون ساکن کے 2 قاعدے ذکر ہوئے۔ اب میم ساکن کے بعد تنوین اور نون ساکن کے اور 2 قاعدے آنے والے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ بعض معلمین اب تک بورڈ پر لکھ کر تختی نمبر 9 اور 10 کو نہیں سمجھائے ہوں گے، یا سمجھائے ہوں گے تو آدھا سمجھائے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میم کو سمجھا دیں، بورڈ پر لکھیں میم ساکن کے بعد، میم ساکن، ساکن کسے کہتے ہیں بتائیں؟ جزم جس کے پر آ جائے اسے ساکن کہتے ہیں۔ میم پر اگر جزم آ جائے تو میم ساکن۔ میم ساکن کے بعد اگر میم آتا ہے تو اسے ادغام شفوی کہتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد با اگر آتا ہے، 30 حروف میں سے ایک حرف تو چلا گیا، دوسرا حرف ہے با، تو اسے اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ اگر ان دونوں کے علاوہ 28، 27 حروف میں سے جو کوئی بھی حرف آ جائے تو اسے اظہار شفوی کہتے ہیں۔ اس طریقے سے بورڈ پر لکھ کر بتائیں اس کو، میم ساکن کے بعد میم، میم ساکن کے بعد با، میم ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے۔ اور یہ نقشہ ہو جانے کے بعد، یہ تختی ہو جانے کے بعد ایک اور نقشہ آئندہ سبق کا تنوین اور نون ساکن کا پھر دوبارہ بتائیں۔ اگر بتا بھی چکے ہیں جو معلمین پھر دوبارہ بتائیں۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد 30 حروف میں سے 6 حرف آ جائیں تو اظہار۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر یہ 15 حروف آ جائیں تو اخفاء۔ تنوین نون ساکن کے بعد اگر با اگر آ جائے تو اقلاب، اور تنوین نون ساکن کے بعد یرملون میں سے کوئی آ جائے تو ادغام۔ پھر ادغام کی 2 قسمیں، ادغام ناقص تام بلا غنہ مع الغنہ۔ اس طریقے سے بتائیں موٹے انداز میں، بچوں کی ذہانت کے اعتبار سے جتنا سمجھ میں آ جائے۔ یہ بار بار اس لیے کہا جا رہا ہے جتنا سمجھ میں آ جائے، کیونکہ طلباء کی عمر مکتب میں پڑھنے والوں کی 5 سال سے شروع ہو جاتی، 4 سال سے والدین لا کر چھوڑ دیتے ہیں، تو 4 سال کے بچے سے لے کر 44 سال تک کے بچے کو، آدمی کو، 9 سال کے مکتب کے بچے کو سے لے کر 90 سال تک کے آدمی تک کو سمجھانا ہے۔ تو جس کی عمر، جس کی ذہانت جیسی ہو اس لحاظ سے انہیں سمجھایا جائے گا۔ اس میں شفوی آ رہا ہے۔ شفوی کا مطلب کیا ہے؟ ہونٹ والے، شفتن ہونٹ کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس کے ادا کرنے میں میم ہے، اور میم کا مخرج دونوں ہونٹ ہے، تو اس لیے اسے شفوی کہہ دیتے ہیں۔ وجہ تسمیہ ہے اس کی۔ اس میں ایک اور لفظ ہے، اظہار شفوی میں یہ بات آتی ہے، میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، بالخصوص واو یا فا آ جائے۔ بالخصوص واو یا فا کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ دراصل پہلے زمانے میں بعض کم علم قراء بوف نامی قاعدہ شروع کیے تھے، اور ان کا گویا کہ قرات کے اندر دخل اندازی، اور انہوں نے یہ اس بات کی کوشش کی کہ قاعدوں کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا جائے۔ تو بوف نامی قاعدہ انہوں نے شروع کیا، جس کا حاصل یہ تھا کہ میم ساکن کے بعد ان کا بنایا ہوا، میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد با، واو، فا آ جائے تب بھی اخفاء شفوی، ان 4 حرفوں کے علاوہ کوئی بھی آ جائے تو اظہار شفوی۔ تو ان لوگوں کے کم علم قراء کے اس بنائے ہوئے بوف، با، واو، فا، اس بنائے ہوئے قاعدے کی تردید میں نورانی قاعدے کے اندر قاعدے میں لکھا ہوا ہے بالخصوص واو یا فا آئے، تاکہ اس کی تردید ہو جائے۔ اب اتنی تردید ہوئی کہ اس کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک سوال پیدا ہو گیا کہ آخر یہ واو اور فا بولتے کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے بوف نامی۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ میم ساکن کے بعد واو یا فا آ جائے تو اظہار کرنا ہے۔ وہ لوگ ہم فیہا اخفا کرتے تھے، ادغام کرتے تھے، ہم فیہا، ہم فیہا، میم ساکن کے بعد فا آ جائے، میم ساکن کے بعد واو آ جائے تب بھی اسی طرح اخفا، لیکن ہم کہیں گے ہم فیہا، اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے اندر اخفاء شفوی میں یہ بات لکھی ہوئی، غنے کے ساتھ اخفا ہوگا، اور یہ اخفاء شفوی ہے۔ غنے کے ساتھ اخفا کیسا؟ کیا یہ اخفا اور نون ساکن کا اخفا برابر ہے؟ اور اخفا کا مطلب کیا ایسا ہے کہ ایک الف اخفا کریں گے، ایک الف غنہ کریں گے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر ان ربہم بہم،
پہلے اخفا کریں گے، بعد میں غنہ کریں گے، پھر اس کے بعد دوسرا حرف پڑھیں گے، یا ایک ہی الف کے اندر دونوں کو ملا کر ربہم بہم ترمیہم بحی، ایسا ہے کیا؟ نہیں، اس اخفا کو اس اخفا پر قیاس کرنا غلط ہے۔ پہلی بات، وہ اخفاء حقیقی ہے، اخفاء شفوی ہے، اور وہ نون ساکن کا اخفا۔ نون ساکن کے اخفا میں یہ تھا کہ نون کا مخرج پورا ادا نہیں ہوتا، مخرج کے قریب رہتا، منہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پر میم ساکن کا اخفا کا مطلب یہ ہے کہ میم کا مخرج ادا ہوگا، تو میم کا مخرج تبھی ادا ہوگا جبکہ دونوں ہونٹ ملیں گے، دونوں ہونٹ ملیں گے، ہم ترمیہم، بس اتنا ہے اخفاء شفوی میں۔ حکیم الامت تھانوی نے، قاری جمشید صاحب دان برکاتہم نے، اور بہت سارے قراء نے اس کی جو تعریف لکھی ہے اس اعتبار سے دونوں ہونٹ ملیں گے، نرمی کے ساتھ ملیں گے۔ ادغام میں، غنے میں جیسے سختی کے ساتھ ملتے ہیں ویسا نہیں، الیکم، دونوں ہونٹوں کی خشکی بھی نہیں، دونوں ہونٹوں کی تری اور نرمی کے ساتھ ملانا ہے، ترمیہم، نرمی کے ساتھ ملا کر چھوڑ دینا ہے اس کو، پھر اس کے بعد کھول دینا ہے۔ اخفاء شفوی، تھوڑا سا توجہ دینے سے یہ چیز بھی حل ہو جاتی ہے، مشکل نہیں ہے، دونوں ہونٹوں کا ملنا ہے۔ سختی سے نہ ملا ہے اس کو۔ ماہر قراء کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، ماہر قراء کی قراتوں کو دیکھ کر بھی۔ ہاں، یہ بتانا چاہ رہا تھا میں کہ بعض عرب قراء بھی اگر یہ کرتے ہیں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، تو ہونٹ نہیں مل رہے ہیں، میم کا مخرج ادا نہیں ہو رہا، تو میم ساکن کا اخفا نہیں ہوا، یہ اخفاء شفوی نہیں ہوا۔ یہ میم ساکن کا اخفاء شفوی ہونے کے لیے دونوں ہونٹوں کا ملنا ضروری ہے، نرمی کے ساتھ ملے، بِذَنبِهِمْ نہ ہو، بِذَنبِهِمْ کافی ہے، کافی ہے۔ لیکن ہونٹوں کا کھلا رہنا، اس کے اندر ایک پیپر چلا جائے، اس کے اندر کوئی چیز جا سکتی ہے، اتنا بڑا خلا ہے، اتنا چھوٹا خلا ہے، خلا نہیں ہونا ہے ورنہ میم ادا نہیں ہوتا۔ ہجے تو اس کے بتائے جا چکے ہیں گزشتہ کے سبق میں۔ تختی نمبر 23 میں اقلاب، اقلاب کہتے ہیں بدلنے کو، اور آگے آ رہا ادغام، ادغام کہتے ہیں داخل کرنا، ملانا، رکھنا ایک کے اوپر۔ تو بدلنا، بدلنا کیسے ہے؟ مم بخیلہ میں میم نون ہے، لیکن نون کو میم سے بدلا جا رہا ہے، اور علامت کے طور پر چھوٹی میم لگی ہوئی ہے۔ اگر میم علامت کے طور پر نہ بھی لکھی ہوئی ہو تب بھی آپ کو مم بخیلہ ہی پڑھنا ہے، میم سے بدلنا ہے، اور یہاں پر بھی اخفاء شفوی کرنا ہے ویسے ہی، دونوں ہونٹوں کو نرمی کے ساتھ ملا کر۔ تو یہاں پر اس لیے اقلاب ہو رہا ہے، بدلا جا رہا ہے، اس لیے اسے اقلاب کہا جا رہا ہے۔ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، لَنَسْفَعًا، دونوں ہونٹ مل رہے ہیں، نرمی کے ساتھ مل رہے ہیں، پھر آخر میں شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ دبا کر اس مخرج کو ختم کر دے، بِالنَّاصِيَةِ، اس طریقے سے۔ اس کے ہجے بھی ایسے ہیں، میم میم زبر، چونکہ ہجے روا کے تابع ہیں، گزشتہ کے سبق میں ہم نے سنا کہ میم نون زبر من نہیں کہیں گے، میم میم زبر مم، اس لیے کہ نون کو میم سے بدلا گیا تو میم یہاں پر باقی ہے، میم کو میم سے ہجے کرنا ہے، ملانا ہے، میم میم زبر مم، با زبر با، مم با۔ اس کے اندر بھی جو بڑے بڑے کلمات ہیں، بڑے بڑے جملے ہیں، اس کو تختیہ کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے طلباء کو یاد دلائیں۔ اقلاب کا قاعدہ اچھی طریقے سے آپ کو وہاں سمجھ میں آئے گا جب کوئی عربی کتاب ہو اور وہاں پر قرآن یا قرآن پاک ہو لیکن اعراب ڈالا ہوا نہ ہو اور میم بھی علامت کے طور پر نہ ہو، تو اس وقت میم ساکن کے بعد جہاں با آئے گا اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے، اخفاء کے ساتھ غنہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر ادغام، ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام تام، ادغام ناقص۔ ادغام تام کسے کہتے ہیں؟ مکمل طور پر چھپ جانا ایک حرف کا، مٹ جانا، بیٹھ جانا، جیسے کہ مر ربکا میں نون ہے، را ہے، دو حرف ہیں، تو را آ کر گویا کہ نون پر ایسے بیٹھ گئی، نون کو ایسے کامل طور پر چھپا دیا کہ اب نون کا وجود ہی نہیں ہے، گویا کہ نون کو پڑھنا بھی نہیں ہے، تھوڑا بھی پڑھنا نہیں ہے۔ من ربکا، مر ربکا، مر ربکا، گویا کہ نون ہے ہی نہیں وہاں پر، اس لیے کہتے ہیں اس کو ادغام تام، مکمل طور پر ادغام، مکمل طور پر چھپا دینا، ملا دینا، بالکل ملا دینا۔
ادغام تام ہی کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جو ادغام تام ہے وہ غنے کے ساتھ ہوتا ہے، ادغام مع الغنہ، اور جو ادغام ناقص ہے وہ ادغام تام ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو ادغام تام ہے وہی بلا غنہ ہے۔ من ربک، لام اور را، تنوین نون ساکن کے بعد لام اور را آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہے، اور اسی کو ادغام تام کہتے ہیں، مکمل طور پر نون کو اور تنوین کو حذف کر۔ محمد الرسول اللہ، دنیر الرسول اللہ نہیں کہتے ہیں، یعنی نون کی آواز تنوین کی آواز نہیں آتی ہے ذرا بھی، جیسے کہ ادغام مع الغنہ میں، ادغام ناقص میں آتی ہے۔ خیرن یرہ، خیرن یرہ نہیں پڑھ رہے ہیں ہم۔ سبع عشرہ کے اندر بعض قراء خاص قواعد کے اعتبار سے وہاں پر جہاں پر حفص ادغام ناقص کرتے ہیں وہاں پر ادغام تام کرتے ہیں۔ خیرن یرہ، یہ ہے ادغام تام، لیکن ویسے پڑھنا نہیں ہے خیرن یرہ۔ تو یہ رئی جو پڑھ رہے ہیں یہ ہے نون، آدھا نون ادا ہو رہا ہے، یہ غنہ ہو رہا ہے مع الغنہ، تو غنہ بھی ہو رہا ہے لیکن کامل ادغام نہیں ہوا، کامل طور پر ملانا نہیں ہوا، اس لیے اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ اس کو ادغام میم میں اور ادغام نون کے اندر نون مشدد اور میم مشدد بھی ہیں، اس لیے یہاں پر ادغام ہو رہا ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد ہیں، اس لیے یہاں پر ادغام ہو رہا ہے۔ ان سب کے ہجے گزشتہ کے سبق میں آ چکے ہیں۔ ایک اہم بات یہ ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے تنوین نون ساکن کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف دوسرے کلمے میں آئے، یہ شرط ہے، یہ دوسرے کلمے میں آئے، اگر اسی کلمے میں ہو تو ادغام نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اس کی مثالیں ہیں، 4 مثالیں مشہور۔ دنیا، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد یا آیا، نون ساکن کے بعد یا آیا تو دوئیں یا ایسا نہیں پڑھتے۔ عنوان میں قیوان نہیں پڑھتے، حالانکہ نون ساکن کے بعد واو ہے یرملون میں سے۔ اور سنوان، بنیان، اس لیے کہ ایک شرط نہیں پائی جا رہی، وہ شرط یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد یا واو اسی کلمے میں آ چکا ہے، حالانکہ شرط یہاں پر یہ ادغام ہونے کے لیے دوسرے کلمے میں ہو۔ باقی ادغام کی قسمیں ہیں، مثلین، متجانسین، متقاربین، حفظ اردو کی کتابوں میں ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ نون ساکن کا، میم ساکن کا نقشہ ہم اس طریقے سے اچھی طریقے سے طلباء کو لکھ کر بتائیں، بورڈ پر لکھ کر سمجھائیں۔ تختی نمبر 25 میں رسم الخط، رسم الخط کی بحث انشاءاللہ آگے آنے والی ہے، لیکن یہاں پر طلباء کو یہ بتانا ہے بس کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہوتا ہے ایسے افا اماتا، یہ کہاں ہے افا اماتا؟ یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے پارے 4 میں رکوع نمبر 6، پارے 17 رکوع نمبر 3۔ ویسا ہر کلمے کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ کلمہ قرآن پاک میں کہاں کہاں آیا ہوا ہے اور کیسے آتا ہے، پڑھنا کیسے ہے۔ جیسے کہ انگریزی میں سائلنٹ الفابیٹس ہوتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، ویسے اس کے اندر بھی ہیں۔ اب وہ کیوں لکھے گئے ہیں اس کی حکمت مصلحت آگے کے دروس کے اندر معلوم ہو جائے گی، لیکن طلباء کو اتنا بتانا ہے کہ بچوں ایسا لکھا ہوا ہوتا ہے افا اماتا، لیکن آپ کو قرآن پاک میں پڑھنا ہے افا اماتا۔ یہ تو اس تختی کے ذریعے سے پیغام دیا جا رہا ہے، سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ قرآن پاک، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے ان کلمات کو نکالیں طلباء کے سامنے، فوراً سے لکھا ہوا ہے، پارے 4 کھولیں اور رکوع نمبر 6 نکال کر بتائیں، دیکھو بیٹے یہاں پر ہی کیسے پڑھنا ہے، اس کو ایسے پڑھنا ہے افا اماتا، افا اماتا۔ اب رہی بات اس تختی کو کیسے گزاریں، یہاں پر اس کا جو طریقہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے، لکھنے کا طریقہ افا اماتا، الف کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں ہم، پڑھنے کا طریقہ افا اماتا، یعنی لکھا ہوا ہے ایسا، پڑھنا چاہیے ایسا۔ پیغام تو مل رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی ایسا آ جائے تو آپ کو کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے الف۔ اور یہ سائلنٹ حروف جو کہا جاتا ہے رسم الخط کے اندر جو زائد ہوتے ہیں وہ 3 ہی ہیں اکثر، الف یا واو، ہر جگہ ایسی ہے۔ لکھنے کا طریقہ ثمودا، پڑھنے کا طریقہ ثمودا۔ یہاں آ کر تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے، بئس الاسم، بئس الاسم لکھا ہوا ہے، بئس الاسم، اس کے پر رونگ ڈالا گیا ہے۔ قرآن پاک میں رونگ ڈالا ہوا نہیں ہوتا ہے، بعض قرآنوں کے اندر گول دائرہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ جزم ڈالا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ وہاں پر اس الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ کے اندر ہجے اس کے کیسا پڑھیں گے، لکھنے کا طریقہ موسیٰ یا کے ساتھ، اور پڑھنے کا طریقہ موسیٰ الف کے ساتھ۔ ویسے ہی عیسیٰ زکوٰۃ، لکھنے کا طریقہ زکاتا واو کے ساتھ، پڑھنے کا طریقہ زکاتا الف کے ساتھ۔
یہ ہے تختی نمبر 25۔ تختی نمبر 26 میں بہت لمبی تختی ہے، بہت بچوں کے لیے پڑھنا آسان ہے رٹنے کے مقابلے میں، حفظ مشکل ہوتا ہے کم عمر بچوں کے لیے بھی، سست کاہل بچوں کے لیے بھی، فطری طور پر بھی آدمی یاد کرنے سے گھبراتا ہے، جی چراتا ہے، سمجھانا آسان ہے، یاد کرنا مشکل ہے۔ تو اس لیے اگر طلباء کو یہ پوری تختی اس قدر جبر کے ساتھ یا اس قدر سختی کے ساتھ یاد دلائیں کہ جب تک آپ یاد نہیں کریں گے تو آگے آپ کا سبق نہیں بڑھائیں گے، ہم چاہے اس کے لیے 1 مہینہ گزر جائیں، گزر جائیں، بچے کو اردو پڑھنا آتا نہیں، نورانی قاعدے کے اندر پڑھ رہا ہے، اردو اس کا سبق شروع ہی نہیں ہوا، یا ہوا بھی تو اتنی تیز اتنی باریک، ہمارے کو خود جو پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے وہ پڑھ کر تو یاد نہیں کرے گا، سن کر یاد کرے گا، سن کر یاد کرنے میں دشواری بھی ہوگی، وقت جائے گا، آپ کے پاس وقت ہے نہیں چونکہ آپ کا وقت بہت شارٹ ہے، دوسرا بچہ یاد دلائے گا نہیں جب تک کہ کوئی لالچ نہ دلائی جائے، بہت سارے مسائل ہیں۔ تو اس لیے اس عنوان پر بچے کا سبق رکا دینا یہ بہتر نہیں ہے، البتہ اسے سمجھایا جائے، عملی طور پر بتلایا جائے۔ اور اس پوری تختی میں اہم جو چیز فقہ حنفی کے اعتبار سے جو یہاں پر قراء نے لکھی ہے وہ یہ کہ میم وقف لازم ہے، وہاں پر نہیں رکیں گے تو معنی بگڑ جائے گا، باقی اور جگہوں پہ نہ رکیں گے، رکنے کی جگہ پر تو معنی تو نہیں بگڑتا، یا نہیں رکنا چاہیے رک گئے معنی تو نہیں بگڑتا، بس رعایت ہو وقف کے قواعد کی کافی ہے، تو اتنا کوئی بڑا کام نہیں ہوا ہے۔ اس میں 3 چیزیں سمجھانے کی ہے، ایک تو میم وقف لازم قرآن پاک میں نکال کر بتایا ایسا آتا ہے بیٹا، دیکھو فلاں پارے کے اندر ہے، پارے 1 کے اندر ہے، پارے 2 کے اندر ہے، بچہ سمجھ جائے گا، اچھا یہ آ جائے تو یہاں رکنا ہے، کیونکہ معنی یہاں پر اگر ملائیں گے تو بدل جائے گا، فساد معنی ہو جائے گا، معنی کا فساد ہو جائے گا۔ اور باقی دوسری کیٹیگری کے وہ حروف ہیں جن پر رکنا بہتر ہے، نہ رکے تب بھی گنجائش ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جن کو ملانا بہتر ہے لیکن رکنا جائز ہے، 3 ہی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر زیادہ سے زیادہ سکتہ ہے اور وقفہ ہے۔ سکتے اور وقفے کے درمیان فرق یہ ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے آج کل، سکتہ اور وقفہ۔ سکتہ 1 سیکنڈ کے برابر رک جائیں، وقفہ 2 سیکنڈ کے برابر رک جائیں، اتنا اگر بچے کو سمجھا دیں، بتا دے، سمجھ جائے، اپنے انداز میں بولنے کی کوشش کر رہا ہے، سمجھا سک رہا ہے، اور عملی طور پر قرآن پاک کے اندر اس طرح کی غلطی نہیں جا رہی ہے، تو بچہ کامیاب ہے، آپ بھی کامیاب ہے اس سختی کے پڑھنے پڑھانے میں۔ تختی نمبر 27 بہت آخری تختی پر ہم پہنچ رہے ہیں، گویا کہ پورے قواعد کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، امتحان ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا ہی پڑھائیں، تختیے کر کے پڑھائیں۔ اگر بچے کے ذہن میں یہ آ جائے یا استاد کے ذہن میں آ جائے کہ یہاں سے یہاں تک یاد کرنا ہے تو یہاں سے یہاں تک یاد کرنے کی کوشش کرے گا۔ بچے سے کہیں کہ آپ کو اتنا ہی یاد کرنا ہے، پہلے یاد ہو گیا 5 منٹ میں، پھر دوبارہ اس کو یاد کریں، پھر اس کو یاد کریں، پھر اس کو یاد کریں، تھوڑا تھوڑا یاد کریں۔ قرآن پاک کی آیتیں شروع ہو چکی ہیں تو اس کو بھی ہجے کے ساتھ، رواں کے ساتھ، قواعد اجرا جتنا ہو سکے، اجرا قواعد اصرار تو نہیں ہے، اگر ہو جاتا ہے تو بہت بہتر ہے، چونکہ بچہ اس عمر قاعدے کے ختم ہونے تک باشعور ہو جاتا ہے، تاکہ قواعد کا اجرا ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا۔ مقصود قرآن پاک کی تلاوت روانی کے ساتھ، حل کلمات کے ساتھ، پورے مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنا آ جائے۔ اب ایک سوال اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جزاءً پڑھائیں گے، جزاء پڑھائیں گے، کیونکہ لکھا ہوا ہے 2 زبر، آیت کا نشان یہاں پر بظاہر لگا ہوا نہیں ہے، جزاءً، لیکن جو ہے کہ وقف کے قواعد ہم پڑھ چکے ہیں تو اس کے لحاظ سے 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، تو جزاء پڑھنا چاہیے۔ یہاں ایک اختلاف، یہاں ایک اکھاڑا بن جاتا ہے، یہاں بچے کا سبق روک دیا جاتا ہے، چلیے کوئی بات نہیں ہے، سبق تو آگے بڑھ جاتا ہے، جیسا آپ پڑھائیں گے وہی بہتر ہے، لیکن بعض دیگر مدرسین پر، میں ایک درسگاہ میں پڑھا رہا ہوں، کوئی اور ایک دوسری درسگاہ میں پڑھا رہا ہے، میرے استاد نے ایسے پڑھایا جزاءً اور ان کے استاد نے جزاء پڑھایا، تو ایک دوسرے پر تنقید، تنقیص، اور پھر اس کو صحیح اس کو غلط، یہ کوئی حلال حرام کی بحث نہیں ہے، مقصود یہ نہیں ہے۔ اگر طالب علم اکابر علماء ہردوئی سے ہم نے پوچھا کہ حضرت اس سلسلے میں، تو حضرت نے اکابر نے یہی جواب دیا ہے، قدر مشترک سبھی کا جواب یہی ہے کہ اس کے اندر اختلاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر طالب علم سمجھ رہا ہے کہ میں وقف کی رعایت کروں گا تو جزاء پڑھوں گا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر وقف کا قاعدہ جانتا ہے لیکن جزاءً پڑھ رہا ہے، پھر بھی ویسے ہی پڑھایا جا رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ وقف کے قاعدے کی رعایت نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں کہاں وقف کی رعایت کی ہے؟ تختی نمبر 17 میں گزر چکا ہے وقف کی رعایت کرنا، تو علیون پڑھا ہم نے، علیون پڑھنا چاہیے وقف کی رعایت،
یہ پورے اسی طریقے سے سوء وقف کی رعایت کے مطابق نہیں ہوا. جہاں آیت آ رہی ہے وہیں وقف کی رعایت سے ہم پڑھ رہے ہیں. تو کہ ایسا تو نہیں ہے جہاں وقف کرنا ہے وہاں وقف کی رعایت کے مطابق رکنا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں آیت آ جائے وہاں وقف کی رعایت کے مطابق رکنا ہے. تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ جزاءً پڑھیں یا جزاء پڑھائیں، بہتر یہ ہے کہ جب آخری تختی ہے قواعد پورے جاری کرنا ہے طلباء کو بتا دیں کہ بیٹا اب تک آپ حضرات علیون پڑھ رہے تھے، حالانکہ وقف کے قاعدے کے اعتبار سے کیسے رکنا چاہیے تھا؟ علیون پڑھنا چاہیے تھا، لیکن نون کا مخرج صحیح معنی میں ادا ہو، حرف ادا ہو، اس لیے وہاں پر وقتی طور پر وقف نہیں کروایا گیا ہے. یہ حکمتیں، یہ باتیں بتاتے ہوئے اب یہاں پر آپ کو مکمل وقف کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا ہے. جزاء، حدائق، ملائکہ، اولئک. ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں. تختی نمبر 28 کلمات اسلام، اس کو بھی جوڑا گیا ہے. بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی ہجوں کے ساتھ، سبق کے ساتھ، رواں کے ساتھ سبق دے کر پہلے دیکھ کر ہی پڑھائیں. بغیر دیکھ کر اگر اب تک یاد نہیں دلائے ہیں تب تو رکا دیں اس کو، بغیر دیکھے بعد میں یاد دلائیں پہلے ہو جانے کے بعد، تاکہ صحیح دیکھ کر یاد کرے گا تو یاد بھی کرے گا، بغیر دیکھ کر اچھے طریقے سے. اگر یاد دلا دیا گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بچہ حل کر کے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہجے رواں سیدھے اور الٹا، پہلے تیسرا کلمہ پھر دوسرا پھر پہلا کلمہ، اور یہ حفظ یاد ہو جائے. کم از کم نورانی قاعدہ ختم ہو رہا ہے، پارے کے اندر طالب علم جانے والا ہے، پارہ شروع ہونے والا ہے، تو اس سے پہلے کلمات اسلام اب تک اگر یاد نہیں ہوئے تو یاد ہو جانا ہی چاہیے. ایمان مجمل، ایمان مفصل. بہتر یہ ہے کہ کسی طالب علم کا اگر نورانی قاعدہ مکمل ہو رہا ہے تو اس کی ہمت افزائی، دلجوئی کے لیے جو بھی کام آپ کریں گے اپنے اپنے سہولت، اپنے اپنے انتظام، اپنی اپنی ایجاد کے اعتبار سے، تو وہاں پر کلمات اسلام کو بھی سمجھائیں اور سید الاستغفار اور استغفار، ایمان مجمل مفصل کا مطلب بھی استاد محترم اچھی طریقے سے سمجھائیں. مکتب کا اہم مقصد ہے، بتایا جائے گا. مکتب کے مقاصد میں یہ بھی بہت اہم چیز داخل ہے. تو اس لیے تختی نمبر 28 کو بھی ہجوں اور رواں کے ساتھ اس کو پڑھانا چاہیے. اس کے بعد آخر میں اذان اور اقامت کی غلطیاں ہیں، ایک مستقل محاضرہ بھی ہوگا، مستقل درس ہوگا اس سلسلے میں. طالب علم کو نورانی قاعدہ جب ختم ہونے والا ہے، ہو رہا ہے، تو اذان اور اقامت کے کلمات کم از کم اچھی طریقے سے بغیر دیکھے یاد ہو جانے چاہیے. چاہے اس کی عمر اذان دینے کی اسے موقع ملے یا نہ ملے، لیکن پھر بھی طلباء کے درمیان ہم ایسا مشق کرائیں، ایسا ماحول بنائیں. مدارس کے اندر کوشش کی جاتی ہے اذان کا مسابقہ، اقامت کا مسابقہ، اس کے کمپٹیشنس، قرأت کا مسابقہ جیسے ہوتا ہے ویسے اس کی بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں. اخیر میں امتحان لینے سے متعلق ممتحن حضرات کے لیے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ بعض ممتحن حضرات جب انہیں تختی نمبر 3، تختی نمبر 10، تختی نمبر 20 کا امتحان دینے کے لیے طلباء آتے ہیں اور ایک استاد دوسرے استاد کے پاس بھیجتا ہے، تو اساتذہ وہاں پر اپنا پورا وقار دکھاتے ہیں اور اپنی پوری صلاحیت دکھاتے ہیں. وہاں پر اعادہ کرنے کا ذہن بنا کر، اور چھوٹی چھوٹی وہ غلطیاں جس پر بحث کرنا بھی مناسب نہیں ہے، ابھی بتایا گیا ہجوں سے متعلق ہیں، ان چیزوں پر اعادہ کر دیتے ہیں. بہت تکلیف ہو جاتی ہے. نرمی سے، محبت سے استقبال کرے طالب علم کا، اس کے ہیبت کو، اس کے رعب کو ختم کرے. پہلے ہی بچہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، آپ اپنا اور چہرہ عبوساً قمطریرہ یا پھر اس جیسا چہرہ بنا کر، بتا کر کہ میں بہت سخت ممتحن ہوں اور میں بہت اچھا پڑھنے والا ہوں، پڑھانے والا ہوں، اس لیے میرا امتحان ایسا سخت ہے، یہ کہنا مناسب نہیں ہے. عمدہ استقبال ہو، مانوس الفاظ کے ساتھ اس کا استقبال کریں. غلطی بتانا ہو تو غلطی کا اظہار کریں، اساتذہ پر تنقید نہ کریں. قاری امیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ممتحن کا کام غلطی کا اظہار کرنا ہے، تنقید اور طنز کرنا نہیں ہے. اس سے اساتذہ کے درمیان اختلاف ہوگا، طلباء کا نقصان ہو جائے گا، بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا، پھر نا اتفاقیاں پھیلے گی، گروپ بندیاں شروع ہو جائے گی، اور کسی استاذ کو صحیح، کسی استاذ کو غلط قرار دیا جائے گا. اس لیے ان بحثوں میں پڑے بغیر، ان چیزوں کے سوال کیے بغیر، ان چیزوں کو معیار بنائے بغیر ترقی اور اعادے کا جو اصل چیز ہے، مقصود ہے، حل عبارت، جو قواعد ذکر کیے گئے ہیں، حرکات، مدات وغیرہ، اس کی رعایت کرتے ہوئے، ڈرائے بغیر، اپنی صلاحیت دکھائے بغیر، اعادہ کا ذہن میں خاکہ تیار کیے بغیر ہم اس کا امتحان لیں. ہجوں سے اگر اجرا کروائے ہیں تو اجرا، چونکہ وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے، اور رواں اگر طالب علم اچھا پڑھ لیتا ہے تو اس کو ترقی دے دینا چاہیے. یہ گویا کہ تقریباً نورانی قاعدے کے
تقریباً ساری یہ تختیاں مکمل ہو چکی ہیں، کچھ اور اس کے اندر تتمے کے طور پر باقی رہ گیا ہے جو مستقل عنوان کے ساتھ اگلے دروس کے اندر پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔